نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله احد صدق الله العظيم جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، اس کی ذات و ہستی سارے عالم سے جدا ہے، ذات اس کی احد ہے تو ذات اس کی صمد ہے، کون ہم سب آج تک اس ذات کا ہوا ہے۔ میرے واجب احترام، قابل صد احترام، ذی قدر و معزز و مطہر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، اعلیٰ، بالا، منظم، معطل، مطہر ہے، جو کہ معرفت و توحید کے عنوان سے مانند ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، میں نے رب کائنات کی کتاب میں سے ایک آیت تلاوت کی کہ جس کے اندر لفظ ہے احد۔ احد کا مفہوم ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ اس پر کسی کا جبر نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ اس پر کسی کا حکم نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ وہ خدائی میں یکتا ہے، احد کا مفہوم ہے کہ اس کو کوئی رنج و غم نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ اس پر کوئی مصیبت نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، احد کا مفہوم ہے کہ جس نے پہاڑوں کو بنایا اسی نے زمینوں کو بنایا، اسی نے آسمانوں کو بنایا، اسی نے پرندوں کو بنایا، اسی نے پرندوں کو اڑان دی، اسی نے انسان کی تخلیق کی، اسی نے سمندروں کو بنایا، اسی نے درختوں کو پیدا فرمایا، اسی نے انسان کو تصویر دی، اسی نے شیر کو جھنگار دی، اسی نے کوئل کو آواز دی، اسی نے زمین کو زندہ کیا، اسی نے پرندوں کو بنایا۔ سامعین، کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ توجہ کرنا، جب میں پہاڑوں کی بلندیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، جب میں سمندروں کی لہروں کو دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، جب میں پہاڑوں کی بلندیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، جب میں انسان کی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، جب میں پھولوں کی پتیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، جب میں درختوں کو جھومتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب کھیتوں کو لہراتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب پرندوں کے قرآن کی طرف دیکھتا ہوں تو رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب سورج کی کرنوں کی طرف دیکھتا ہوں تو رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب چاند کی چمک کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب ستاروں کی دمک کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب کشتیوں کو دریاؤں میں چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، جب میں انسان کی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب بجلی کی کڑک کو دیکھتا ہوں تو مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں تو جب آبشاروں اور ندی نالیوں کو روانگی کے ساتھ چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ میں تو جب کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے، میں جب انبیاء سے سوال کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، چنانچہ جب میں ابراہیم پیغمبر سے سوال کرتا ہوں تو ابراہیم پیغمبر بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، شعیب پیغمبر نے بھی رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دی، موسیٰ پیغمبر نے بھی رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دی، ابراہیم پیغمبر نے بھی، اسحاق پیغمبر نے بھی، یعقوب پیغمبر نے بھی، یونس پیغمبر نے بھی، یوسف پیغمبر نے بھی، داؤد پیغمبر نے بھی، عیسیٰ پیغمبر نے بھی، آخر میں ہمارے سردار سید الکونین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دی. ارے اسی توحید کی خاطر رب کائنات کے پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, مگر توحید کو نہیں چھوڑا, وحدانیت کو نہیں چھوڑا. ارے اسی توحید کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے مگر توحید کو نہیں چھوڑا. ارے اسی توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا مگر توحید کو نہیں چھوڑا. ارے اسی توحید کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اطہر کو زخمی قرار دیا مگر توحید کو نہیں چھوڑا. ارے اسی توحید کی خاطر 11 رسول لہو لہون ہو گئے مگر توحید کو نہیں چھوڑا. ارے اسی توحید کی خاطر بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا مگر بلال تپتی ہوئی ریت پر سو کر بھی رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کرتا گیا. ارے اسی توحید کی خاطر حضرت مسلم خورانی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا. ارے انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا پڑا ان کو, لیکن رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی کا اعلان کرتے گئے. ارے اس سے بھی بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ میں تو جب نماز کے اندر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. ارے میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ثنا پڑھتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد سورت پڑھتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد رکوع کے اندر جاتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہوں تو اس کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت نظر آتی ہے. ساری نماز ساری نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک پڑھتا جاتا ہوں رب کائنات